السلام علیکم 10th کلاس بچے، آپ لوگوں کی بک کا ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے خطاب بجوانان اسلام۔ اقبال تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ابھی میں نے یہ ٹاپک دیکھا ہے، یہ نظم ہے جو خطاب کیا ہے علامہ اقبال نے نوجوان نسل سے، نوجوان مسلمانوں سے، اس کو میں نے دیکھا ہے اور میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے پیپرز بھی قریب ہی ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو مختصراً میں آپ کو ڈیٹیل میں اچھے طریقے سے سمجھا دوں، لیکن مختصر ہو تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ کے خود اپنے الفاظ میں بھی اس کی تشریح کر سکیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا شعر دیکھیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس شعر میں شاعر مسلمانوں سے، نوجوان نسل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے مسلم نوجوان، کبھی تم نے کیا غور و فکر کیا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر، کہ تم کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، کن لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے آباء و اجداد کیا تھے۔ گردوں کا یہاں پر معنی ویسے تو آسمان ہوتا ہے، کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی تمہارے آباء و اجداد تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، جبکہ تم وہ ہو کہ جیسے آسمان پر لگے ستارے کی طرح تمہیں بھی جگمگانا تھا، مگر تم تو اس ستارے میں شامل ہو گئے ہو جو ٹوٹ کے زمین پر گر گیا ہے، پستی کا حصہ بن گیا ہے۔ تو یعنی احساس دلاتے ہوئے پوری نظم اسی طرح سے ہے۔ تو علامہ اقبال مسلمان نوجوان نسل سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کبھی غور و فکر کیا کہ تم کیا تھے، تمہارے آباء و اجداد کیا تھے؟ تمہیں تو آسمان پر جگمگانا تھا، پوری دنیا کو روشن کرنا تھا، لیکن تم ٹوٹ کر زمین پر گر چکے ہو۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے علامہ اقبال، احساس دلاتے ہوئے پوری نظم اسی طرح سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم آغوش محبت میں، یعنی تمہیں اپنی گود میں تمہارے آباء و اجداد نے کتنے پیار سے اپنی آغوش میں پالا تھا۔ یہاں پہ جو بھی موازنہ آ رہا ہے، جہاں پہ بھی علامہ اقبال حوالہ دے رہے ہیں نا اپنے، یا وہ مسلمانوں کے آباء و اجداد ہیں، اور اس سے مراد مسلمانوں کا وہ سنہری دور ہے جو صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد جب ہم فتوحات کرتے ہوئے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، اور ایک سنہری دور تھا مسلمانوں کا، ہر طرف ان کا ڈنکا بجتا تھا، عروج پر تھے، اس دور کی یہاں پر بات کریں کہ اس قوم نے تمہیں اپنی محبت سے اپنی گود میں پال کر جوان کیا اور بڑا کیا۔ دوسرے مصرے میں بتاتے ہیں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ دارا ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے، تاج جو دارا کے یعنی ایران کے بادشاہوں کے سروں پر رکھے ہوئے تاج تھے، ان تاجوں کو جن مسلمانوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے کچل ڈالا، جنہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں شکست دے دی، ان بادشاہوں کو روند ڈالا، وہ تمہارے آباء و اجداد ہیں، اتنے بہادر اور اتنے جری اور اتنے طاقتور، علم و ہنر اور حکمت ہر چیز میں وہ سب سے بڑھ کے تھے۔ تو احساس دلا رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ اب شعر نمبر 3 میں انہی کی، مسلمانوں کے آباء و اجداد کی کوالٹیز، ان کی خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ کیا کیا تھے۔ تمدن آفری، تہذیب کو پروان چڑھانے والے تھے، تہذیب میں، اخلاقیات میں سب سے بڑھ کر تھے۔ خلاق آئین جہاں داری، دنیا پر حکمرانی کے جو اصول ہیں کہ کن کن طریقوں سے، کن اصولوں پر اگر کوئی چلے گا، کیسے طور طریقے اپنائے گا تو وہ دنیا پر حکمران بن سکتا ہے، ان اصولوں کو بنانے والے کون تھے؟ مسلمان۔ خلاق کہتے ہیں بنانے والے کو، خلاق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، لیکن یہاں پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کے اصول بنائے، ان کی ابتدا کی۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، شتربان کہتے ہیں اونٹ پالنے والے، تو بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جو کہاں سے اٹھے تھے؟ عرب کے علاقے میں، جہاں پہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دین اسلام آیا اور وہیں سے بلندیاں شروع ہوئی تھیں، وہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عرب، اور جن کو اس دور میں بدو کہا جاتا تھا یا کم تہذیب یافتہ سمجھا جاتا تھا، اونٹ پالنے والے، اونٹ چرانے والے، لیکن دیکھو کہ وہ تہذیب میں دنیا میں سب سے آگے نکل گئے، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ہر طرح کی ترقی انہیں حاصل ہوگی صرف کس وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 4۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ گدائی فقیری میں، یعنی جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، غیور غیرت مند تھے، نہیں اگر ان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو اچھی کوالٹیز مسلمانوں کے اندر آئی تھی، یہ کس کی سکھائی ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرین کردہ جو لوگ تھے،
وہ فقیر ہونے کے، غریب ہونے کے باوجود اتنے غیرت مند تھے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور جب ظاہر ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، مانگنے بھیک مانگنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو منعم کہتے ہیں امیر آدمی کو، منعم امیر آدمی ان سے خوف زدہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حاجت مند ہے، سفید پوش ہے، اور میں نے اگر اس کی مدد نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو دوسرا مصرع ہے، منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اسے یہ یقین، امیر شخص کو یہ حوصلہ اور یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بخشا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو کوئی فقیر نہیں مل رہا، کسی بھی ایسے شخص کی اس نے مدد نہیں کی، کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، سامنے واضح نہیں ہوتے تھے نا، تو خود سے جان پٹک کر کے ان تک پہنچنا پڑتا تھا اور ان کی مدد کرنی پڑتی تھی، مالی یا جس بھی طرح سے۔ تو اس لیے امیر شخص گھبراتا تھا، وہ خوف میں مبتلا تھا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ اس شعر میں علامہ اقبال نے اس کلچر، اس تہذیب کو سمو کے رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ہو گیا تھا، فقیر مانگتے نہیں تھے، اتنے غیرت مند تھے، اور امیر خوف زدہ ہوتے تھے، وہ ان کو کوئی غرور نہیں تھا اپنی امارت کا، ان کو کوئی اپنے پیسے کا وہ نہیں تھا، بلکہ وہ خوف زدہ ہوتے تھے، غریبوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہتے تھے کہ وہ ہمیں اپنی ضرورت بتائیں تاکہ ہم ان کی مدد کریں، اور کسی تیسرے کو اللہ کے سوا اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ ایک معاشرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس پورے شعر میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 5، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اب یہاں پہ جیسے علامہ اقبال ایک انداز ہے اس طرح کا کہ میں ان کی تعریف میں کیا کچھ کہوں، میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ جو ہمارے صحابہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے بعد کا دور تھا خلفائے راشدین کا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، میں کیا کہوں تمہیں، کیسے کیسے میں ان کی تعریفیں اور ان کے اوصاف بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے نئی نسل ان کو نہیں جانتی، ان سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہے، اس نے ان کا دور نہیں دیکھا۔ جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والے تھے، وہ جہاں دار کہتے ہیں بادشاہ کو، حاکم کو، جہاں بان دنیا کو بنانے والے تھے، اور جہاں آرا دنیا کو خوبصورت بنانے والے، دنیا میں خوبصورتی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 6، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہسٹری بہت زیادہ پڑھی ہوئی تھی علامہ اقبال نے، اور مسلمانوں کی تاریخ سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ یہاں پر اب انہیں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنے الفاظ سے تمہیں میں نقشہ کھینچ کے رکھ دوں کہ وہ کیسی حکومت تھی ان کے دور میں، کیا کیا اصلاحات تھیں، کس طرح سے وہ حکومت کرتے تھے، اور کیسا معاشرہ اور کیسے مسلمان انہوں نے پیدا کیے تھے، مگر کہتے ہیں افسوس کہ تمہارے پاس سوچنے کی، خیال کی، تصور کی وہ پرواز نہیں ہے، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، اس کو سوچ سکو۔ آپ دیکھیں بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے کوئی چیز نہ دیکھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی دنیا جیسے یہ ہمارے پاس کہکشائیں ہیں، اور اس طرح کوئی چیز اگر ہم نے نہیں دیکھی تو ہم اس کے بارے میں زیادہ گہرائی سے تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے دماغ میں بھی اس کو نہیں سوچ سکتے، ہمارا دماغ محدود ہے، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں چاہے اسکرین پہ دیکھی ہوں یا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں، ہم انہیں کو اپنے ذہن میں ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم یعنی ابھی موجودہ دور کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو مسلمانوں کو زوال کا ہی شکار دیکھا ہے، پستی میں گھرا ہوا، مشکلات میں گھرا ہوا دیکھا ہے، اس لیے تم تصور نہیں کر سکتے، ورنہ میں تو الفاظ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ مسلمان کس طرح کے تھے اور ان کا قائم کردہ نظام زندگی اور حکومت چلانے کا طریقے کتنے اعلیٰ و عرفہ تھے، لیکن تمہارا ذہن فزوں تر، بلند تر، تخیل سے فزوں تر ہے، تمہارے خیال سے اوپر کی باتیں ہیں، تم نہیں اس کو سمجھ سکتے، تم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ اگلا شعر دیکھیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ اب یہاں پر علامہ اقبال نے موازنہ کر دیا ہے، اور جب دو مطلب ماضی اور حال کے لوگوں میں موازنہ کیا جائے تو اسے صنعت تفریق کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کی 10th کلاس میں یہ ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک صنعت استعمال یہاں پر ہوئی، اگر آپ ویسے بھی اضافی معلومات پیپر میں دے دیں تو اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ صنعت تفریق ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمہیں، آج کے مسلمان کو کہتے ہیں، تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو گفتار، تم صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، وہ کردار، وہ کر کے دکھانے والے تھے،
تو ثابت ہوتا ہے وہ ستارہ جو گردش نہ کرتا ہو، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ٹھہرنا کیا ہے، موت کی علامت ہے، رک جانا. اور سیارہ وہ ہے وہ ستارہ جو مسلسل گردش کرتا رہتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں تم تو ٹھہر گئے ہو، تم پر جیسے حالات ہیں تم نے اسی پر یہ کر لیا ہے کہ ہم اسی حال میں رہیں گے، اپنی حالت خود تبدیل کرنے کی طرف تم نہیں آ رہے ہو، اس لیے یہاں پہ تم ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے، جبکہ وہ تو حرکت کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، اور اسی لیے اپنی محنت کی بدولت وہ ترقی بھی انہوں نے حاصل کی اور بلندیوں پر پہنچ گئے. یہاں پہ جب آپ یہ بات کریں گے تو اس میں آپ ریفرنس کا ایک شعر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ویسے میں چاہ رہی تھی کہ نظم ہے تو 3-4 اشعار آپ کو ایک دفعہ بتا دوں گی، وہ کسی بھی شعر میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر ایک ابھی میرے ذہن میں آ گیا تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کی ریفرنس میں اچھا آ جائے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گنوا دینا، کھو دینا، گم کر دینا. اسلاف ہمارے آباء و اجداد ہیں، میراث ورثہ جو ہمیں انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں جو اقدار و روایات، جو طور طریقے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے مسلمان جو سنہری دور جن کا گزر چکا ہے ان سے سیکھے تھے، ہم نے وہ چھوڑ دیے. جب ہم نے وہ طور طریقے چھوڑ دیے تو پھر کیا ہوا؟ ثریا کہتے ہیں بلندی کو. آسمان نے ہم کو بلندی سے زمین پر پستی کی طرف، زمین چونکہ نیچے ہے آسمان بلندی پر ہے تو اکثر شعراء ان دونوں چیزوں کو، مطلب آسمان کو بلندی کنسیڈر کرتے ہیں اور جو زمین ہے اس کو پستی یعنی زوال، اور آسمان کو عروج کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ آسمان نے ہمیں بلندی سے پستی کی طرف زمین پر دے مارا، یعنی ہم اب ویسے نہیں رہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. اگلے شعر میں سیکنڈ لاسٹ شعر ہے علامہ اقبال، اس میں کہتے ہیں حکومت کا کیا رونا کہ اگر ہم سے ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی دنیا کا حریص نہیں ہوتا، دنیا کے لالچ نہیں کرتا. اگر حکومت چلی گئی ہمارے ہاتھ سے تو اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن تم نے وہ اصول، وہ تسلیم شدہ اخلاقیات، روایات اور اقدار گنوا دی، وہ چیزیں ختم کر دیں جو تمہارے آباء و اجداد کا ورثہ تھی. تمہارے آباء و اجداد جن طریقوں پر چلتے تھے تم نے وہ طریقے چھوڑ دیے. اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے، اور بیسیکلی ہوا بھی یہی ہے. وہ طریقے یعنی قرآن اور سنت، دینی تعلیم اور باقی سب چیزیں، اور محنت اور لگن اور باقی برائیاں ساری ان میں نہیں تھی، اچھائیاں تھیں. وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں، برائیاں اپنا لی ہیں اور اچھائیاں چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انگریزوں کے طریقوں پر چلنے لگ گئے ہیں، غیر مسلموں کو ایڈمائر کرنے لگ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم آج زوال کا شکار ہیں. تو اس لیے علامہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی ہمیں دکھ نہیں ہے، لیکن یہ دکھ ہے کہ ہم نے وہ طور طریقے چھوڑ دیے جو ہمارے آباء و اجداد کی ان کی پہچان تھے. اگر ہم ان طور طریقوں پر چلتے تو ہم بھی اس زوال سے بالآخر ایک نہ ایک دن ضرور نکل آتے. آخری شعر ہے جی. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم کے موتی تھے، ہمارے آباء و اجداد نے. جو آپ دیکھیں، اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنی بھی ابتدائی جو بھی اس میں سائنس میں ترقی ہوئی ہے وہ سب مسلم سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی. پھر اگر ہسٹری، ویسے یہ تاریخ سے بہت ریلیٹ کرتی ہے پوری نظم، لیکن چونکہ آپ نے تو صرف اس کی تشریح کرنی ہے، اگر آپ تاریخ کا حوالہ دے دیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی دیں تو آپ کی تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. آپ صرف اگر اس کو ایکسپلین کر دیں تو اٹس انف. لیکن اگر آپ تاریخ کا حوالہ دینا چاہیں تو بنو عباس کے جو دور میں، جس میں ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور تھا، اس دور میں مسلمان ہر علم میں سب سے آگے تھے، پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم کے جو ہمارے موتی ہیں ان کی کتابیں ہم اپنے آباء و اجداد کی اب بھی دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو دیکھی ان کو یورپ میں، ہمارے وہ آباء و اجداد کی کتابیں یہاں سے یورپ کیسے پہنچیں یہ بھی پوری تاریخ ہے، جس میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کا ذکر ہے، جنہوں نے بغداد کو نیست و نابود کیا، ختم کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا. جتنی کتابیں تھیں کچھ ان کی دریاؤں میں بہا دیں تاکہ یہ اپنے علم کی وجہ سے دنیا پر ترقی اور عروج حاصل نہ کرے. پھر باقی کتابیں وہ یہاں سے اٹھا کے یورپ لے گئے، تو یورپ والوں نے ان کتابوں کو پڑھ کے اس سے ترقی اور یہ ساری چیزیں سیکھ لیں. تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو وہ آج بھی یورپ میں موجود ہیں. وہاں پر جب میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل سی پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. دکھ، افسوس اور پچھتاوے کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی کارنامے تھے، ان کے کام تھے، مگر ہم نے ان سے روح گردانی کر لی اور ہم اب
زوال کا شکار ہے۔ بچے آپ کو میں جلدی سے اس کے ریفرنسز بتا دیتی ہوں، آپ پوری نظم میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اشعار ہیں دراصل جواب شکوہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال ہی کی نظم ہے، کیونکہ اقبال کے ریفرنس کے لیے ہم اقبال ہی کو لے سکتے ہیں اور کوئی ان کے مطابق ان کے لیول کا لکھ نہیں سکتا، تو یہ آپ اس کے ریفرنس میں لکھ دیجیے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں بھی موازنہ ہے کہ وہ کیا تھے اور تم کیا ہو۔ ایک اور شعر ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب یہ بھی علامہ اقبال نے وہی بتایا کہ وہ مسلمان کرنے والے تھے کام، اور تم صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے انتظار کر رہے ہو کہ کوئی اور آئے اور ہماری مشکل آسان کرے۔ ایک اور شعر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جس میں علامہ اقبال نے حوالہ دیا ہے کہ آج کا مسلمان کیسا ہے اور پہلے دور کا مسلمان کیسا تھا۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، نے کا مطلب یہاں پر نا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، یعنی تمہارے پاس نہ تو حضرت علی جیسا فقر ہے کہ وہ کم پر بھی قناعت کرنے والے تھے، نہ ہی تمہارے پاس حضرت عثمان جیسی دولت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہے روحانی طور پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جواب، یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا جواب شکوہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کم دے کر بھی دیکھ لیا ہے اور زیادہ دے کر بھی آزما لیا ہے، تو تم میں سے نہ تو کوئی حضرت علی جیسا ہے اور نہ ہی کوئی حضرت عثمان جیسا ہے، بلکہ تم دنیا میں ہی مگن ہو۔ یہ تھی بچے اس کی پوری نظم، یہ میں نے اس کے بتا دیا۔ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہوئی، کوئی لفظ کا مطلب پوچھنا ہوا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے اس سے کوئی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔